السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں اور انشاءاللہ اس ویڈیو سے پارٹ چلیں گے۔ میں آپ کے سامنے ایک تاریخ رکھنے جا رہا ہوں سید شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی، جو اصل کہانی ہے۔ جو حقیقت ہے وہی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی پس منظر کیا ہے وہ ہم جانیں گے۔ تو آئیے چلیے اور سنتے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ میں یہ بات کسی کو معلوم تھی کہ میسور کے راجا کے پاس ایک معمولی فوجی کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کرنے والے حیدر کے قابل لڑکے ٹیپو کے ہاتھوں وہ کارنامے انجام پائیں گے جس سے خود تاریخ بھی دنگ رہ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں ان کے ہاتھوں انجام پانے والے کارناموں سے بے خبر رہ کر ہی تاریخ نے ان کے خاندانی پس منظر اور اس کی تفصیلات کو کچھ زیادہ محفوظ نہیں رکھا۔ مورخین کے درمیان اس بارے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے کہ ٹیپو کس خاندان یا نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ اس پر تو سب کا تقریباً اتفاق ہے کہ یہ خاندان اصلاً میسور یا اس کے آس پاس کا نہیں تھا، بلکہ ربع یا نصف صدی سے اس علاقے میں مقیم تھا۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کی تحقیق کے مطابق ٹیپو کا تعلق عربوں سے تھا اور یہ قریشیون نسب تھا، گویا دوسرے الفاظ میں اس کا نبوی خاندان سے تعلق تھا۔ لیکن انگریز مورخ دلکش کے حوالے سے محمود بنگلوری نے لکھا ہے کہ اس کے آباء و اجداد پنجابی تھے۔ اسی حوالے سے بعض مورخین انہیں پنجابی بھی کہتے ہیں۔ اس موضوع پر تاریخی کتابوں کے مطالعے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ مورخین کے درمیان اس سلسلے میں بظاہر کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے اور ان سب کی روایات کو جمع کرنے سے اس میں کوئی بنیادی تضاد بھی نظر نہیں آتا، جیسا کہ اگلی سطور سے معلوم ہوگا۔ زیادہ صحیح روایت کے مطابق یہ خاندان اصلاً جزیرۃ العرب کا رہنے والا اور مکہ مکرمہ میں آباد تھا۔ 16ویں صدی عیسوی کے اواخر میں یہ خاندان مکہ مکرمہ سے تلاش روزگار میں نکلا اور سب سے پہلے بغداد پہنچا، پھر وہاں سے ایران ہوتے ہوئے افغانستان پہنچا، کچھ سال وہاں مقیم رہ کر پنجاب آیا اور ایک مدت تک وہیں رہا، پھر دہلی اور اجمیر ہوتے ہوئے آخر میں گلبرگہ میں آ کر بس گیا۔ چونکہ یہ خاندان پنجاب میں کئی سال رہا، اس لیے اس خاندان پر پنجابی تہذیب و تمدن کے اثرات نمایاں طور پر غالب آ گئے اور انہی اثرات کی وجہ سے لوگ انہیں پنجابیون نسل سمجھنے لگے۔ پنجاب میں یہ خاندان چونکہ بری راستے سے افغانستان آیا تھا، اس لیے پنجابی لوگوں نے انہیں افغانیون نسل مشہور کر دیا، جبکہ یہ خاندان حقیقت میں جزیرۃ العرب سے آیا تھا۔ بہرحال یہ خاندان 17ویں صدی عیسوی کے اوائل میں جنوبی ہند میں ہندوؤں کی سلطنت وجے نگر کے زوال کے بعد میسور کے قریب آ کر بس گیا تھا۔
نشان حیدری کے منصب میر حسین علی کرمانی اور تاریخ ٹیپو سلطان کے مصنف محب الحسن نے کارنامہ حیدری کے حوالے سے اس سلسلے میں جو روایت نقل کی ہے اس سے بھی ہماری بات کی تائید ہوتی ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ٹیپو کے اجداد میں مکہ مکرمہ میں ایک قریشی تھے جن کا نام حسن بن یحییٰ تھا۔ ان کو سلطنت عثمانیہ کی طرف سے شریف مکہ مقرر کیا گیا تھا۔ ان کے لڑکے محمد بن حسن کے فرزند احمد کی شادی صنعاء میں اس وقت کے یمن کے بادشاہ کی لڑکی سے ہوئی تھی۔ چونکہ بادشاہ کا کوئی لڑکا نہیں تھا، اس لیے اس کے انتقال کے بعد اس کا داماد ہی یمن کا حکمران بن گیا، لیکن اس کے وزیروں نے اس کو دھوکہ دے کر جلد ہی قتل کر دیا، جس کے بعد اس کا لڑکا محمد بن احمد بھاگ کر بغداد پہنچا اور وہاں اس نے تجارت شروع کی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے وہیں پر طاہری آفندی نامی شخص کی لڑکی سے شادی کی، جس سے اس کو 3 لڑکے پیدا ہوئے۔ اس میں ایک عبد الغنی بھی تھا، جس کے لڑکے حسن نے بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر بھاگ کر بغداد سے ترک وطن کر کے افغانستان میں پناہ لی۔ پھر وہاں سے ہندوستان آ کر اجمیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے متولی کی لڑکی سے شادی کی۔ اس سے اس کو محمد بہلول نامی لڑکا پیدا ہوا۔ بہلول سے بعد میں ہونے والے لڑکے ولی محمد نے عیسوی سن 1626 میں بیجاپور کے عادل شاہی حکمران محمد بن ابراہیم کے فرزند سلطان محمد کے زمانے میں وہاں سے بھی نقل و وطن کر کے دہلی ہوتے ہوئے اپنی فرزند محمد علی کے ساتھ گلبرگہ کو اپنا مستقر بنایا۔ یہ زمانہ دکن میں سلطنت بیجاپور کے عروج کا تھا اور پورے ملک سے اہل علم بیجاپور کا رخ کر رہے تھے۔ گلبرگہ میں ولی محمد نے اپنے لڑکے محمد علی کی شادی وہاں کی مشہور درگاہ حضرت بندہ نواز المعروف گیسوئے دراز کے ایک متولی یا بقول محب الحسن خادم کی لڑکی سے کر دی۔ کچھ ہی دنوں میں ولی محمد کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد محمد علی بیجاپور چلے آئے، جہاں اس وقت علی عادل شاہ کی حکمرانی تھی۔ محمد علی نے اپنے 7 بھائیوں کے ساتھ عادل شاہی حکومت میں فوجی ملازم بن گئے، لیکن بیجاپور پر مغلوں کے حملہ کے دوران ان کے 7 بھائی کام آ گئے، جس سے دل برداشتہ ہو کر محمد علی نے کولار کی طرف ہجرت کی اور وہاں کے حاکم شاہ محمد سے پہلے سے شناسائی کی وجہ سے اس کی جائیداد کے نگراں مقرر ہوئے۔ شاہ محمد نے ان کو زمین بھی دی تھی، جس میں وہ خالی اوقات میں کھیتی باڑی کا کام بھی کرتے تھے اور بعض اوقات زمین کو کرایہ پر زراعت کے لیے بھی دوسروں کو دیتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق اس دوران محمد علی نے کولار میں ایک شادی بھی کی، جس سے ان کو ایک بڑا لڑکا فتح محمد پیدا ہوا، جو ٹیپو کے حقیقی دادا تھے۔ اس طرح مذکورہ روایات کے مطابق ٹیپو کی دادی خاص کولار ہی کی تھی۔ عیسوی سن 1667 میں محمد علی اپنے پیچھے 4 لڑکوں کو چھوڑ کر رحلت کر گئے، جن کے نام یہ ہیں: محمد امام، محمد الیاس، علی محمد، فتح محمد۔ والد کے انتقال کے بعد چاروں بھائی تلاش معاش میں مختلف جگہوں پر چلے گئے۔ فتح محمد بھی کولار میں کچھ سال رہ کر آر کاٹ کے والی نواب سعادت اللہ خان کے پاس پہنچے اور کچھ مدت تک وہاں کے قلعہ دار ابراہیم خان کی سفارش پر ان کے یہاں ملازمت کی۔ بعد میں
ملازمت کی۔ بعد میں نواب صاحب نے اپنی فوج کے ایک دستہ کی کمان بھی ان کے حوالے کی، جو 500 سواروں اور 400 پیادہ سپاہیوں کے علاوہ 50 توپچیوں پر مشتمل تھی۔ چونکہ فتح محمد کے بڑے بھائی شیخ محمد الیاس کے لڑکے حیدر صاحب پہلے ہی سے میسور کے راجہ کی فوج میں ملازمت کر رہے تھے، اس لیے بھتیجا کے اصرار پر نواب آرکاٹ کی ملازمت ترک کر کے وہ بھی راجہ میسور کی فوج میں نائک کے عہدے پر، جو میسور کی فوج میں اس وقت ایک فوجی عہدے کا نام تھا، فائز ہو گئے۔ اسی دوران میسور کے راجہ کے وزراء میں باہمی اختلافات پیدا ہو گئے۔ حیدر صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان سب چیزوں سے دل برداشتہ ہو کر فتح محمد دوبارہ کولار واپس آ گئے۔ کولار میں دوبارہ قیام کے دوران ان کے یہاں 2 لڑکے پیدا ہوئے، جن کا نام شہباز اور ولی محمد تھا۔ مؤخر الذکر کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ کولار میں فتح محمد برسر روزگار نہیں تھے، اس لیے تلاش معاش میں صوبہ سرا چل پڑے، جو اس وقت دکن کے علاقے میں مغلیہ سلطنت کی مقبوضات کا دارالسلطنت تھا۔ اس وقت وہاں کے حکمران نواب درگاہ قلی علی تھے، جنہوں نے فتح محمد کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ڈوڈا بالا پور جیسے اہم قلعے کی کمان ان کے سپرد کی، جس میں 100 سوار اور 100 پیادہ سپاہی تھے۔ سرا کی ملازمت کے دوران ہی عیسوی سن 1722 کو بودی کوٹا کے مقام پر ان کے یہاں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی، جس کا نام انہوں نے حیدر علی رکھا۔ نواب درگاہ قلی علی کے انتقال کے بعد سرا کی حکمرانی کے سلسلے میں تنازع پیدا ہو گیا۔ اصلاً جانشین تو ان کے صاحبزادہ عبد الرسول خان تھے، لیکن ظاہر خان نے اس پر بالجبر قبضہ کر لیا تھا۔ بالآخر ان دونوں میں جنگ چھڑ گئی اور عبد الرسول خان کے ساتھ فتح محمد بھی مارے گئے، اور 1728 عیسوی ظاہر خان سرا کا حاکم بن بیٹھا۔ اب یہاں مورخین کے درمیان اختلاف ہے کہ حیدر علی فتح محمد کی کس بیوی سے تھے۔ میر حسین علی کرمانی مصنف نشان حیدری کا کہنا ہے کہ فتح محمد کی صرف ایک بیوی تھی اور ان کے تینوں لڑکے ایک ہی بیوی یعنی تجاوز کے پیر زادہ سید برہان الدین کی لڑکی سے پیدا ہوئے، لیکن انسائکلوپیڈیا آف اسلام کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ فتح محمد کی 2 بیویاں تھیں، ایک خاص کولار کی جس سے اول الذکر 2 لڑکے پیدا ہوئے، دوسری سرا کے زمیندار اکبر علی خان کی دختر مجیدہ بیگم جس سے صرف حیدر علی تھے۔ لیکن انگریز مورخ کرنل دلکش کے حوالے سے محمود خان بنگلوری نے لکھا ہے کہ فتح محمد کی 3 بیویاں تھیں، ایک کولار کی جس کا وہیں انتقال ہوا اور اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، دوسری اور تیسری بیوی کا تعلق اہل نوائز سے تھا۔ اس شادی کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ اہل نوائز کا ایک خاندان کو کن سے آرکاٹ جا رہا تھا۔ اہل نوائد کا ایک خاندان کوکن سے آرکاٹ جا رہا تھا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر کے سب کو قتل کر دیا، صرف ایک خاتون مع ایک لڑکے اور 2 لڑکیوں کے بچ گئی، جس نے بعد میں کولار میں جا کر پناہ لی۔ اس وقت فتح محمد کولار میں مقیم تھے۔ انہوں نے اس خاتون کی بڑی لڑکی سے شادی کی، لیکن جلد ہی اس کا انتقال ہو گیا، تو فتح محمد نے پھر اس کی چھوٹی بہن سے شادی کی، جس سے شہباز اور حیدر علی وغیرہ پیدا ہوئے۔ جو مورخین سرا کے زمیندار اکبر علی خان کی دختر مجیدہ بیگم سے فتح محمد کی شادی کے قائل ہیں، وہ اس شادی کی تفصیلات کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں
ہیں کہ اکبر علی خان اپنے انتقال کے وقت سرا کے حاکم نواب درگاہ قلی علی خان کے مقروض تھے۔ نواب سرا نے فتح محمد کو بیگم اکبر علی خان کے پاس قرض کی وصولی کے لیے بھیجا، لیکن وہ قرض ادا نہ کر سکی۔ اس پر فتح محمد نے کہا کہ اگر وہ ان کو اپنا داماد بنانے پر راضی ہو جائے تو وہ خود ان کی طرف سے قرض کی ادائیگی کا بندوبست کریں گے۔ اس پر بیگم اکبر خان راضی ہو گئی اور ان کو اپنی دامادی میں قبول کیا۔ فتح محمد کا جب انتقال ہوا تو وہ بھی حاکم سرا کے مقروض تھے۔ فتح محمد کے انتقال کے بعد حاکم سرا کے وارثوں نے ان کی بیوہ اور لڑکوں شہباز و حیدر علی پر قرض کی ادائیگی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا، جو اس وقت کے 18,000 روپے بتائے جاتے ہیں۔ اسی بہانے بیوہ و یتیموں پر بھی ظلم کیا جاتا تھا۔ حسن اتفاق سے اس وقت حیدر علی کے ماموں ابراہیم صاحب یا بقول نریندر کرشن سبھا خود اس کے چچازاد بھائی حیدر صاحب راجہ میسور کے پاس ملازم تھے۔ ان کے توسط سے جب اس خاندان پر حاکم سرا کے وارثوں کے ظلم و ستم کی خبریں راجہ میسور تک پہنچی تو اس نے اس خاندان کو فوراً رہا کرنے کا حاکم سرا کو حکم دیا۔ حکم عدولی پر سخت دھمکی بھی دی، جس سے گھبرا کر اس خاندان کو فوراً رہا کر دیا گیا، جہاں سے بنگلور ہوتے ہوئے یہ لوگ میسور کے دارالسلطنت سری رنگا پٹنم پہنچے۔ چونکہ شہباز و حیدر علی اب کچھ جوان بھی ہو چکے تھے، اس لیے اپنے عزیزوں کی سفارش پر، جو پہلے ہی سے راجہ کے پاس ملازم تھے، خود بھی میسور کی فوجی ملازمت سے منسلک ہو گئے۔ دوستو، آج میں یہیں پر ویڈیو ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا حیدر علی جو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حیدر علی صاحب ہیں، ان کی ولادت اور سپہ سالار فوج تک جو بھی چیزیں ہوئی ہے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں بیان کی جائے گی، اور ان کے بعد پھر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی انٹری کی جائے گی۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔